وہ علی شاہ قلندر اپنی خانقاہ میں آرام کر رہے ہیں، ایک دہی بیچنے والی غیر مسلم عورت آتی ہے، ایک ہندو عورت آتی ہے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد یہ کہتی ہے بابا آپ تو بہت بڑے بابا ہیں، آپ تو زمین کو اگر ہاتھ لگا دینا تو یہ زمین سونا بن جائے۔ وہ عورت کہتی ہے بابا میری شادی کے آج 12 سال کے عرصے ہو گئے لیکن ابھی تک میرے شکم سے کوئی اولاد نہ ہوئی ہے، بابا میں ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے آپ اولاد دے دینا۔ وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں جب وہ عورت اصرار پہ اصرار کرتی ہے، وہ علی شاہ قلندر جذبے میں آتا ہے، کہتا ہے اے دہی بیچنے والی ہندو عورت، صرف آج تجھ کو میں اولاد نہیں بلکہ جا پانی پت شہر میں جا کر اعلان کر دو کہ جتنی 5 عورتیں ہیں نا جن کے شکم سے ابھی تک اولادیں نہ ہوئی ہے، اگر تم لوگ اولاد چاہتی ہو تو آج ابو علی شاہ قلندر سب کو اپنی خانقاہ میں بلایا۔ یہ دہی بیچنے والی عورت پورے پانی پت شہر میں جا کر اعلان کرتی ہے کون ہے جو ماں بننا چاہتی ہے؟ آج ابو علی شاہ قلندر بابا سب کو اولاد عطا کرنے والا ہے۔ جتنی 5 عورتیں اس آواز کو سنتی ہے، ساری عورتیں گھروں سے نکلتی ہے، وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، مسلمان بھی پہنچتی ہے، ہندو عورتیں بھی پہنچتی ہے۔ ان عورتوں کے بیچ اسی پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی جا کر کھڑی رہتی ہے، ایک امیر ایک دولت مند انسان بادشاہ وقت کی بیوی بھی جا کر کھڑی رہتی ہے۔ جب تمام 5 عورتوں کی نگاہ ابو علی شاہ قلندر پہ پڑتی ہے، حضرت ابو علی شاہ قلندر ایک پان کی کلی بناتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، منہ میں ڈالنے کے بعد اس کو چباتا ہے، چبانے کے بعد جب اپنے منہ سے اس پان کی کلی کو اس 5 عورت کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے اے عورت یہ پان کی کلی تمام 5 عورتوں میں ڈیوائیڈ کر دو، تمام 5 عورتوں میں یہ تقسیم کر دو اور سب کو اس پان کے کلی کو کھا لو، پان کے ان چھوٹے ٹکڑے کو کھا لو، جو کھا لے گی نا 9 ماہ کے بعد ساری عورتیں ماں بن جائے گی۔ سب عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ساری عورتیں نے ابو علی شاہ قلندر کے اس پان کے ٹکڑے کے جھوٹے کو کھا لیا۔ اللہ اکبر، ان عورتوں کے بیچ اسی پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کھڑی ہے، اس کے بھی حق میں اس پان کے ٹکڑے آئے لیکن یہ گھین کی وجہ سے نہ کھائی، گھمنڈ میں چوٹ تھی، یہ سوچی ایک فقیر کے جھوٹے کو بادشاہ کی بیوی کھائے گی، ایک دولت مند انسان کی بیوی کھائے گی، نہیں کھاتی ہے، ساری عورتیں کھا لی۔ وہ اس پان کی کلی کے ٹکڑے کو پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی اپنی مٹھی میں دبا لیتی ہے، گھر جانے سے پہلے ایک پتھر کے نیچے دبا دیتی ہے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا، 3 مہینے کا عرصہ گزرا، جب 9 ماہ مکمل ہوتا ہے، جن عورتوں نے ابو علی شاہ قلندر کے پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو کھائی تھی ساری عورتیں ماں بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں بن گئی۔ اب ساری عورتوں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑنے لگتی ہے جب اس بادشاہ کی بیوی کے کان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جن عورتوں نے اس فقیر کے پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو کھائی تھی ساری عورتیں ماں بن گئی۔ اب ساری عورتیں خوشی کے مارے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، لیکن انہی عورتوں کے بیچ اب پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی کھڑی ہے، جا کر کے منہ لٹکائی ہوئی ہے، چہرے پہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے ولی ابو علی شاہ قلندر کی نگاہ اس پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کے چہرے پہ پڑتی ہے، پکار اٹھتے ہیں اے بیٹی کیوں آج تو ٹینشن میں ہے؟ تیرے چہرے پہ خوشی کی لہر نہیں دوڑ رہی ہے، تیرے چہرے پہ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو ٹینشن میں نظر آتی ہے۔ پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کہتی ہے بابا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بابا مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے۔ وہ علی شاہ قلندر کہتا ہے بتا تجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کہتی ہے بابا بڑی غلطی ہو گئی ہے، آج سے 9 ماہ پہلے جب آپ نے اس پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو تمام 5 عورتوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، میرے حق میں بھی آیا تھا، لیکن میں بادشاہ کی بیوی ہوں، گھین کی وجہ سے اس ٹکڑے کو نہ کھائی تھی، اس پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو میں گھمنڈ کی وجہ سے نہ کھائی تھی کہ ایک فقیر کے جھوٹے کو بادشاہ کی بیوی کھائے گی۔ اللہ اکبر، بابا اگر میں کھا لیتی تو میں بھی آج
ماں بن جاتی۔ اللہ پاک پر ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں پتا تو نے اس پان کے ٹکڑے کو کیا تھا کیا؟ اس پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کہتی ہے بابا میں نے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ ابو علی شاہ قلندر کہتا ہے چل میرے ساتھ اس پتھر کے قریب جہاں پر تو نے اس پان کے ٹکڑے کو دبائی تھی۔ اللہ پاک پر پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی چل رہی ہے، یہ تمام عورتیں بھی چل رہی ہے، ابو علی شاہ قلندر بھی جا رکھا ہے۔ اللہ پاک پر جب وہ پتھر قریب آتا ہے پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی کہتی ہے حضور میں نے اسی پتھر کے نیچے آپ کے پان کے جھوٹے ٹکڑے کو دبا دیا تھا۔ ابو علی شاہ قلندر آگے بڑھتا ہے، اس پتھر کو جب اوپر اٹھاتا ہے تو پورے لوگوں نے ابو علی شاہ قلندر نے دیکھا، وہاں ساری عورتوں نے موجود دیکھا، وہاں تمام لوگوں نے دیکھا کہ اس پتھر کے نیچے سے بھی ایک بچہ مسکراتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے جھوٹے کو اگر کھا لے وہ بھی ماں بن جائے، اگر ان کے پان کے جھوٹے کے ٹکڑے کو کسی پتھر کے نیچے رکھ دیا جائے وہاں سے بھی ایک مسکراتا ہوا بچہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے اے پیغمبر آدم کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والوں، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں، جب خانقاہوں میں آنا نا تو آپ مٹر گشتی مت کرنا، آپ ادھر ادھر جا کر کے دوسروں پہ اپنی نگاہ مت دوڑانا، بلکہ آنا اس مقصد سے آنا کہ میرا پیر اپنی مزار مقدس سے ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم جب یہاں آئے ہیں ان کے صدقے اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دے۔ جب ایسی نیتیں لے کے آؤ گے جب تو شاعر پکار اٹھتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہوئے اداروں کی تقدیر دیکھی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب تو میرا پیر تاج الشریعہ پکار اٹھتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ بس چلتے چلتے آخری پیغام دے دو سنیوں جہاں بھی رہنا، دنیا والوں کو یہی پیغام دینا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے یہ علاقہ رضا کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔